آج آپ کے سامنے رکھنے کو تھا یسوع مسیح صبح کا ستارہ، لیکن نیکسٹ سنڈے ہم اس کے بارے میں سنیں گے۔ لیکن کچھ خاص باتیں جو روح القدس نے مجھے سکھائی وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یرمیہ کی معرفت خداوند کا کلام یہ ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے، اور کیا لکھے گی؟ پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو کیا لکھے گی؟ مل جاؤں گا۔ جب تم مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو میں تم کو کیا کروں گا؟ مل جاؤں گا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، کرسمس کا یہ سیزن ہے، اور ہر شخص کرسمس کی خوشیوں کے سیلیبریشن میں مصروف ہے۔ ہر شخص کے دل میں بڑی تازگی ہے، ہر دل کے اندر بڑی امنگیں ہیں، ہر دل کے اندر بڑی خوشیاں امڑ رہی ہیں، کیونکہ کرسمس کا یہ سیزن ہی ایسی خوشیوں کا سیزن ہے۔ لیکن آج ایک لمحہ کے لیے یہ دیکھیں گے کیا کرسمس کے سیزن میں کچھ ایسے کردار ہیں بائبل مقدس میں جن کو شاید ہم نے ٹیمپریری یا اوپر سے ان کا وزٹ کیا یا ان کی سٹڈی کی، لیکن آج کچھ ایسے 3-4 کردار ہیں جن کو ہم ڈیپلی سٹڈی کرنا چاہیں گے، یا ان کے اندر جو ان کی ذہنیت تھی، ان کی سوچ تھی، ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ 3 مجوسی ہیں جو اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں یسوع کو تلاش کرنے کے لیے۔ ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ریل نہیں ہے، کوئی ٹرین نہیں ہے، کوئی اور، ان کے پاس اپنے اونٹوں پر سفر کرتے ہیں وہ، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسوع مسیح ہے کدھر۔ لیکن کتنی خوبصورت بات ہے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اور ایک ستارے کی رہنمائی میں وہ چل دیے ہیں کس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ یسوع کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور حالانکہ یسوع مسیح تو ہے بھی یہودی ہے، وہ تو غیر قوموں میں سے ہیں، وہ تو بت پرستی کرنے والے ہیں، نجومی ہیں، جادوگر ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن بھائی آج ان مجوسیوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ ایک ایسے اجنبی شخص کو ڈھونڈنے نکلے ہیں جو ان کا ہے بھی نہیں ہے، کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی اس کو دیکھا نہیں، کبھی اس کا ذکر نہیں سنا، بس ایک ستارے سے خبر پا کر یہ چل پڑے ہیں، اور کم و بیش 600 میل کا سفر، کتنا سفر تھی؟ 600 میل کا سفر یہ طے کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، جیسے یہ مجوسی یہودیہ میں پہنچتے ہیں تو ان کا ٹاکرا ایک بادشاہ سے ہوتا ہے جس کا نام ہے ہیرودیس۔ کیا لکھا ہے؟ آئیے کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں آ جائیے گا، متی کی انجیل میں، اور یہاں پر ہم چند باتوں پر غور کرتے ہیں۔ کیا یہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نکالیے گا میرے ساتھ متی کی جو 2 باب لکھا ہے، اس کی پہلی آیت میں، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیتلہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ، یہ پورے اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے، آگے غور سے سنیے گا، یہ سن کر جیسے یہ خبر سنی کہ یہودیوں کا بادشاہ کیا لکھا ہے؟ پیدا ہوا، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ، اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ حیران کن بات ہے یہ کہ بھائی یسوع کی خبر سن کر تو لوگ خوشی سے اچھل پڑتے ہیں، یسوع کی خبر سن کر یروشلم کا بادشاہ، سلامتی کا شہزادہ، یروشلم شہر کا خدا، صہیون جس کا شہر ہے، صہیون جس کا پہاڑ، اور جہاں پر اس کی ہیکل ہے، وہ اپنے علاقے میں آ رہا ہے، اور یہ بات سن کر کیا لکھا ہے جی؟ سارے کیا ہو گیا؟ لکھا ہے یونانی زبان میں ٹریسو لفظ استعمال
कमाल हुआ, परेशान हो गए, अंदर एक हंगामा सा उठ गया, उनके अंदर ज़हनी सुकून दूर हो गया। बड़े मुतमिन थे अपनी जिंदगी में, बड़े सुकून से बादशाही कर रहे थे, सारे मिस्र के लोग अपने अपने कारोबार में मसरूफ थे, लेकिन जैसे उसकी पैदाइश की खबर सुनी घबरा गए, ज़हनी सुकून जाता रहा, अपने अंदर एक हंगामा, बेचैन हो गए, हलचल सी मच गई के अंदर। और इसका तर्जुमा है उनकी रूह में खौफ आ गया। भाई यीशु की खबर आए और बंदा क्या हो गया जी, क्या हो गए, घबरा गए। खबर यीशु की आई और लिखा, क्या लिखा है, हेरोदिस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग, क्या लिखा है, क्या परेशान हो गए, हलचल मच गई, बेसुकून हो गए, खौफदारी हो गया और उनके अंदर एक अजीब हैरत आ गई। ये याद रखिए, ये किन को ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। हमेशा जब भी कभी गुनाह के खिलाफ, जब कभी भी खुदा का बेटा खड़ा होता है, या जब कभी आपकी जिंदगी में गुनाह को अहमियत है, लेकिन जैसे रोशनी पड़ती है, सच्चाई आती है, तो सच्चाई आपको बेचैन कर देगी। सच्ची बातें सुनकर आपका ज़हन हिल जाएगा, आप कबूल नहीं करेंगे। होना क्या चाहिए था, जैसे खबर सुनते यीशु की, ये क्या करते, खुशी से क्या करते थे, उछल पड़ते। जैसे खबर सुनते बादशाह, सारे शहर के लोग खुशी से फूल में समाते। लेकिन लिखा है भाई ये घबरा गए। याद रखिए, कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा आदम तू कहाँ है, तो क्या लिखा है, आदम ने कहा मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं, पता है किसको टेंशन होती है यीशु की बात सुन के, जिसके अंदर कमी गुनाह होता है। अब ये एक बादशाह है हेरोदिस। मैं जब स्कूल में था ना, तो मैंने इसका किरदार किया। जब मैं अपने कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता था, तो मुझे मेरी प्रिंसिपल सिस्टर ने मुझे हेरोदिस बना दिया। तो तब तो बड़ा शौक था मुझे, मैं बादशाह बन, जनाब ये कर दो वो कर दो, तो बड़ा बादशाह किरदार करते थे। लेकिन जब इसको डीपली स्टडी किया कि भाई ये बादशाह है कैसा, ये बादशाह जिसके बारे में तारीख कहती है कि ये बड़ा कदावर शख्स, मजबूत कंधों का मालिक, बड़ा चुस्त चालाक फुर्तीला शख्स था, और ये तकरीबन शिकार का शौकीन था, और इसने बड़े मौके पर अच्छे अच्छे काम भी किए। 33 साल में ये यहूदियों का बादशाह बन गया। इसके बारे में कहते हैं कि ये खिताब उसे रोम से मिला था, लेकिन यहूदी इसको कबूल नहीं करते थे। अब इस बंदे के बारे में लिखा है, क्यों यहूदी कबूल नहीं करते, ये दाऊद की नस्ल से नहीं था। इसका बाप अदोमी और मां अरबी थी, मिक्सर था ये बंदा, यहूदी नहीं है, दाऊद की जनरेशन नहीं है। बाप कौन है, अदोमी, मां कौन है, अरबी। और इस बंदे ने क्या किया, बाप अदोमी मां अरबी, और इसने पैसे देकर रोमियों को पैसे दिए और यहूदी होने का हक लिया और बादशाह बन गया। अब हिस्ट्री इसके बारे बताती है, इसने 32 साल हुकूमत की, लेकिन 32 साल इसकी बादशाही का दामन मासूमों के खून से भरा हुआ था। इसकी बादशाही में इसकी बीवी का नाम दोरकस था। इसको अपनी बीवी से खतरा पड़ गया कि मेरी बीवी मेरा तख्त छीन लेगी। इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और एक यहूदी हुक्मरान की बीवी का नाम बेटे इसका नाम मरियम, उसने उससे शादी कर ली। हेरोदिस की बात है, जब इसने इस औरत मरियम से शादी की, तो इसका एक ब्रदर ला था, इसकी बीवी का भाई था, इसका नाम था अरिस्टोपोलस। ये बंदा बड़ा खूबसूरत था, बहुत ही साहिब हिकमत से भरा हुआ बंदा था, और आवाम का बड़ा अजीज था। तो हेरोदिस को इससे भी खतरा आया, तो हेरोदिस ने अपने इस साले को तालाब में डुबो कर मरवा दिया। और जब इसने ये देखा कि मेरा तख्त ना छिन जाए, मेरी बादशाही खत्म है, अपनी बीवी का सगा भाई उसको मरवा दिया, और ढोंग नचाया गया, खुद से बड़ा जनाजा करवाया, बड़ा रोना मातम करवाया कि मैंने बड़ा दुख होया। इसकी बीवी मरियम को हदीस पर शक हुआ कि इसने मेरे भाई को मरवाया। इसने अपनी बीवी को भी क्या किया,
جھوٹا الزام اس پر لگوایا زناکاری کا اور اسے پھانسی لگوا کے مار دیا. اپنا برادر لا بھی مروا دیا, اپنی بیوی مروا دی. اب اس کی بیوی مریم میں سے کچھ بیٹے تھے, اب ان کو سے بھی خطرہ تھا, جس نے اپنے سگے بیٹے ان کو بھی مروا دیا کہ میری بادشاہی نہ چھینی جائے. اور کسی رائٹر نے لکھا کہ ہیرودیس کا سوار ہونا بہتر ہے بجائے اس کے بیٹے ہوں. اس بندے نے یہودیوں کی سن ہیڈرن عدالت کے 45 بندوں کو بھی مروایا. اس کی بادشاہی جو تھی یہ معصوم لوگوں کے لہو پر بن رہی تھی, ان کے خون بہا کر بن رہی. اپنی بیوی, اپنے بیٹے, ہر بندہ اس نے مروا دیا. اور جب تقریباً یہ 65 سال کا ہوا تو بڑا مطمئن تھا کہ بھئی ہون میری بادشاہ کوئی خطرہ نہیں. اچانک سے خبر آتی ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ خطرہ آ گیا. پھر کوئی آ گیا میری بادشاہی چھیننے والا, پھر کوئی شخص آ گیا جو میرے تخت پر بیٹھے گا. میرے عزیزو, ہیرودیس مر گیا ہے. سنیے گا, ہیرودیس اس کی ذہنیت آج بھی زندہ ہے, اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے. کلیسیوں میں ہیرودیس آج بھی زندہ ہے. گھروں میں, چرچز میں, خاندانوں میں, محلوں میں ہر بندہ اپنی سیٹ کے لیے, اپنے تخت کے لیے, اپنی بادشاہی کے لیے, اپنے عہدے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہے. ہر بندہ دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے. ہیرودیس مر چکا ہے, اس کی ذہنیت آج بھی ہے. ہر بندہ اپنے اندر انا لے کر بیٹھا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے اندر ایک انا ہے, عزت ہے, اس کی ناک ہے. ہر بندہ اپنے اندر یہ سوچ رکھ کے بیٹھا ہے کاش ہیرودیس کی سوچ ہوتی. اچھا یسوع مسیح بادشاہ آیا, یہ خود اس کے پاس جاتا اور کہتا یہ آپ کا تخت ہے, آپ اس پہ بیٹھیے. اور نہیں بھائی, اس کو اپنا تخت کیا تھا, یہ اپنا تخت کھونا نہیں چاہتا. یہ اپنا تخت, کئی لوگ آپ نے سب میں سے ایسے اپنا عہدہ کھونا نہیں چاہتے. کئی لوگ ایسے ہیں اپنی انا کو نہیں ختم, اپنی خودی کو نہیں مارتے. اپنے اندر جو نا وہ ہیرودیس والی ذہنیت اس کو نہیں ختم ہونے دیتے. اوپر سے ڈھونگ کیا نچا دیا. کیا لکھا تھا, پڑھیے گا آگے چل کے پڑھتے ہیں. دوسرے باب میں لکھا ہے, وہ کیا کہتا ہے, 8ویں آیت میں لکھا ہے, 8ویں آیت 7ویں آیت, دوسرا باب 7ویں آیت. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کیا لکھا ہے. ہاں, بڑا آدمی پیار ہے یسوع مسیح نا, کتنا عشق کی طرح یسوع مسیح نا. وہ بھائی دسو بس سارا لبے آتی تھے کہ میں بڑا ایکسائٹڈ ہے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس سے ملنا چاہ رہا ہوں. ایک ڈونگل کانڈے ایسے کیا لکھا گیا جا کے, اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ہے اور آ کر مجھے بھی کیا کرنا, مجھے بھی کیا دینا, تاکہ میں بھی آپ سے کیا کروں. جھوٹا ڈرامہ ظاہر کرتا یہ ہے کہ میں بڑا یسوع مسیح کا شدائی ہوں, میں یسوع کا بڑا عاشق اور دیوانہ ہوں. مجوسی کا بھائی جاؤ معلوم کرو, کہیں دیر نہ ہو جائے, اور جب معلوم ہو جائے تو مجھے بھی بتانا کہ میں اس کو کیا کروں گا. کر کئی لوگ ایسے ہیں جو چرچ میں آ کر ڈرامہ بازی کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے جو چرچ میں کہتے ہیں میں مسیح کا بڑا پیروکار ہوں, میں مسیح کا بڑا شدائی ہوں, لیکن اندر سے ان کے اندر کچھ اور ہی رنگ ہے, وہ مسیح کے دشمن ہوتے ہیں. کہتا ہے منو دسیو تاکہ میں بھی آگے انہوں کی کرا سجدہ نہیں کرنا, انہوں قتل کرنا ہے. اے منصوبہ سیو دا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو چرچ میں آ کر یہی بتاتے ہیں, چرچ میں بیٹھے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں, یہ دکھاتے ہیں ہم یسوع کے پیروکار ہیں, باہر جاتے ہیں وہ اس کو اعلانیہ مصلوب کر رہے ہوتے ہیں. ایسی
ذہنیت ہمیں نہیں چاہیے چرچز میں، ایسا ہیرودیس ہمیں نہیں چاہیے خاندانوں میں، ایسا نہیں چاہیے ہمیں ہیرودیس، ایسی سوچ ہمیں خاندانوں میں، محلوں میں، فیکٹریوں میں، جاب میں، اسکولوں میں نہیں چاہیے۔ یہ اور آپ حیران ہو گئے کہ جہاں پر ہیرودیس تھا، جہاں یسوع پیدا ہوا، 30 منٹ کا فاصلہ تھا، کتنا؟ 30 منٹ کی دوری پر کائنات کا خالق آیا ہوا ہے۔ 30 منٹ کی دوری پر خدا کا بیٹا، جس کو دیکھنے کے نبی بے چین تھے، نبی تڑپتے تھے، اس حسین چہرے کو، اس خوبصورت مالک کو دیکھنے کے لیے ہر بندہ بیتاب تھا، لیکن آج اس کی حکومت میں آیا ہے، لیکن بھائی اس کو دیکھنا چاہ رہا، اس کو مارنا چاہ رہا ہے۔ میرے عزیز، کسی بندے نے کہا کہ ہیرودیس نے لومڑی کی طرح تخت چوری کیا، شیر کی طرح حکومت کی، کتے کی موت مرا۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے 1 سال بعد کہا جاتا یہ ہے کہ اس کے بدن پر خوفناک خارش بھر آئی، اس کے گردے فیل ہو گئے، انتڑیوں میں السر، سانس کی تکلیف اور احساس تنہائی میں یہ بندہ مر گیا۔ تیرے دور میں یسوع مسیح آیا ہے، تیری حکومت میں یسوع مسیح آیا، تیری بادشاہی میں کائنات کا خالق آیا، لیکن تو نے بجائے اسے سجدہ کرنے کے، اسے دیکھنے کے، اسے سجدہ کرنے کے، تو نے اس کو مارنے کے پروگرام بنائے ہیں۔ بعض اوقات کئی لوگوں کے گھروں میں، چرچ میں یسوع ہوتا ہے، لیکن وہ یسوع کے ہوتے ہوئے جہنم کا شکار بن جاتے ہیں۔ لیکن مبارک ہے وہ کردار۔ میں جمعے کو جب خدا کی بندی کلام سنا رہی تھی، سادہ سی بات خدا کے انہوں نے سکھائی۔ آ جائیے گا لوکا کی انجیل میں، اور میں اس حوالے کو آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ سنیے کیا لکھا ہے۔ خدا کا روح جو باتیں ہمیں سکھاتا بتاتا ہے ان پر غور کریں۔ لوکا کی انجیل 2 باب لکھا ہے، یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے۔ 2 باب 25 میں لوکا کی انجیل، اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی ہے، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ ہاللیلویا، روح القدس اس پر تھا۔ خدا کے روح کے مسا کے نیچے چلنے والا، خدا کی پریزنس میں موو کرنے والا، اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا کھانا پینا روح القدس کی انڈرسٹینڈنگ میں ہے۔ اور لکھا ہے اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی، جب تک تو خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کا مزہ نہیں چکھے گا۔ ہاللیلویا، سارے بولے جب تک خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ اب اس کو میں کیا کہتا ہوں، جب تک تو کرسمس نہ دیکھ لے تو نہیں مرے گا۔ جب تک تو کرسمس نہ دیکھ لے نہیں مرے گا۔ کتنے لوگ کرسمس کو دیکھے بغیر مر گئے ہیں، کتنے لوگ کرائسٹ کو دیکھے بغیر مر گئے۔ اچھا لکھا گیا ہے جب تک تو خدا کے مسیح۔ ہم کیا منانے والے ہیں؟ کرسمس، کرائسٹ ماس۔ کیا منانے والے؟ کرائسٹ۔ کرائسٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مسیح۔ کیا مطلب ہے کرائسٹ کا جی؟ اور ماس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت، بندگی۔ کہتا ہے جب تک تو کرسمس کو نہیں دیکھے گا تو نہیں مرے گا۔ نہیں کہا گیا جب تک تو کرسمس کا کیک نہیں کاٹے گا نہیں مرے گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا۔ بولے روح کی ہدایت۔ سارے بولے پھر بولے بہت میٹھا لفظ ہے، دوبارہ بولے روح کی ہدایت۔ روح کی ہدایت۔ شمعون اپنے گھر میں دعا میں چھپا ہے، انتظار میں ہے کب کرسمس آئے گا، کب کرسمس آئے گا۔ لیکن لکھا ہے جیسے کرسمس ہیکل میں پہنچا، روح القدس نے کہا شمعون اٹھ، کرسمس ہیکل میں آیا ہے۔
مسیح ہیکل میں پہنچا ہے، روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا۔ خدا مجھے سکھا رہا تھا، آج لوگ بریانیوں کے شوق میں چرچ میں آتے ہیں، انہیں بریانیاں کھیل کے لاتی ہے چرچ میں، انہیں کیک لاتا ہے، انہیں گرین ٹی لاتی ہے، انہیں راشن لاتا ہے، انہیں تحفے لاتے ہیں، انہیں ہدیے لاتے ہیں، لیکن مبارک ہے وہ جن کو روح القدس ہیکل میں لائے۔ ہاللیلویا، روح کی ہدایت سے ہیکل میں گیا، کسی نے بلایا نہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا، بیمار نہیں تھا، دکھی نہیں تھا، بے اولاد نہیں تھا، بس اس کو روح القدس نے کہا اٹھ ہیکل میں چل۔ بس ادھر دیکھیے، اٹھ، کہاں چل دی؟ کرسمس کی صحیح اصل جگہ ہیکل ہے۔ کرسمس کا انجوائے پارک نہیں ہے، کرسمس کا انجوائے میکڈونلڈ KFC نہیں ہے، کرسمس کا انجوائے بازار گلیاں نہیں ہے، کرسمس بیسیکلی خدا کے گھر میں ہے۔ دیکھنا ہے مسیح کو، دیکھنا کرسمس کو، چل کدھر؟ ہیکل۔ کپڑے نہ دکھانے جانا، ہم لوگ کرسمس پر کپڑے دکھانے آتے ہیں، پرانی کوٹ پینٹ پائے اندر سے نیا پن ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں میرے کپڑے بھی، میں چرچ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گی۔ آج اٹھو بچوں، چرچ میں چائے ہے، بچوں اٹھو چرچ میں کیک ہے، اٹھو چرچ میں بریانی ہے، اٹھو چرچ میں یہ ہے، کہیں بچوں اٹھو آج چرچ میں مسیح ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور یہ شمعون سے کیا کہا گیا؟ جب تک تو خدا کا مسیح، شمعون بیمار نہیں، شمعون لنگڑا نہیں، شمعون لنگڑا لولا نہیں ہے، شمعون کو کیک نہیں چاہیے، چائے نہیں چاہیے، بریانی نہیں چاہیے، شمعون تو مسیح کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، جو بریانیوں والے ہیں مسیح کو دیکھے بغیر مریں گے، کیک والے مسیح کو دیکھے بغیر مریں گے، لالچی مسیح کو دیکھے بغیر مریں گے، لیکن جن کا لالچ مسیح کا چہرہ ہے وہ مسیح کو دیکھ کر مریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کا کرسمس گزارنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے ایک بات کا، میں صبح 6 بجے اٹھ گیا، میں اپنے بیڈ پہ دعا میں جھکا، چند ایک دو بات خدا دعا میں سکھا رہے۔ ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چرچ کی عبادت کرنے کے بعد 24 کی نائٹ کو اپنے محلے کے لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، گلیوں میں کھڑے ہو کر۔ ان کے محلوں کے لڑکوں نے ڈیک کا ارینج کیا ہوتا ہے، کیک کٹنگ ارینج کرتے ہیں، بھنگڑا ڈالتے ہیں، رنگ رلیاں بناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ ہم لوگ چرچ میں سے آ کر ان کے ساتھ انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں۔ بھائی، جنہوں نے آپ کے خدا کے گھر کی انسلٹ کی ہے، آپ انہیں کے ساتھ کھڑے ہو کے انجوائے کر رہے ہو۔ آج کا دن تو خدا کے گھر میں آنے کا دن تھا، بندگی کا دن تھا۔ وہ باہر تھے، آپ اندر تھے، آپ اندر سے باہر جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنہوں نے آپ کے مسیح کی قدر نہیں کی، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ بائیکاٹ کریں ایسے نوجوان لوگوں سے۔ جو شخص مجھ سے زیادہ اپنے بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچوں کو عزیز رکھے، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا کریں، عبادت کر کے مطمئن ہو گئے، اوکے، لیکن آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہلا بلا، ان کو تو آپ کے خدا کے گھر کی غیرت نہیں آئی، تو ہمیں بھی نہیں ہوتے، ہمیں بھی نہیں آتی۔ بھائی، تو نے میرے رب کے گھر کی انسلٹ کی ہے، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لکھا ہے یسوع جب گم ہو گیا، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ مریم ڈھونڈتی آ گئی، کہتے ہیں ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا۔ مجھے کہاں ہونا ہے؟ کرسمس کے دن باپ کے ہاں ہونا ہے۔ اس کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، اس کے باپ کے گھر میں آؤ، اس کے بیٹے
بیٹی کی سیلیبریشن ہے، اس کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، اس کے باپ کے گھر میں آؤں گے۔ مسیح جو ہے باپ کے گھر ہی تو ملے گا۔ میں نے جیرس صاحب سے ملنا ہے، کہاں ملے گا؟ بازی دار کے گھر چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے، کیونکہ میں اور باپ مجھ میں ہے، اور میں اگر بیٹے کو دیکھنا ہے تو باپ کے گھر میں آؤ، اور اگر باپ کو دیکھنا ہے تو بیٹے کی جگہ پر آ جاؤ۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، مجھے افسوس ہے، اور خدا کرو آج آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، افسوس ہے مجھے ان ایمانداروں پر جن کا مائنڈ سیٹ ہے کہ 24 کو چرچ میں نہیں جانا، صبح جائیں گے۔ ایک سال میں رات آتی ہے 24 کی، اور وہ بھی گھر میں سزائی میں مونگفلیاں کھا کے گزار دیتے ہیں، اور دعوے کرتے کہ ہم یسوع سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بہن جی آپ چرچ میں آئے 24 کو، پر سب سردی بہت تھی، ہمارا علاقہ تھوڑا سا دور ہے، رستہ نہیں ٹھیک۔ یسوع ہے نا آپ کی طرح کو بندہ، آپ میں سے آپ کی طرح، خدا باپ سردی میں نہیں جاؤں گا زمین پر، کیونکہ یسوع جب آیا کیا تھا، وہ موسم کیسا تھا، چرواہے کیا تھا اپنے تھے، تو یسوع نے کہتا میں آپ کا کلمہ ہوں، میں آپ کا بیٹا، لگتے جگر کسی اور موسم میں مجھے بھیجنا زمین پر، مجھے کسی محل میں بھیجو، مجھے کسی بادشاہ گھر میں بھیجو، نہیں راضی ہو گیا، اوکے باپ جیسا کہے گا۔ وہ لکھا ہے گندے ترین علاقے سرائے جانوروں کے استبل میں آنا منظور کیا آپ کی خاطر، میری خاطر۔ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، باپ تیری مرضی ہے، لیکن باپ کے پیچھے محبت ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، آپ نے اکلوتا بیٹا، اور محبت یہ ساری محبت نکال لے، سردی ٹھنڈ گزرتی گال نہیں ہے۔ عشق ہے لوگوں کو جن کو یسوع سے وہ 24 کی پرواہ نہیں کرتے، ٹھنڈ کی پرواہ نہیں کرتے، بارش کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سردی گرمی ایک طرف، اور ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کرے گا، کون جدا کرے گا مسیح کی محبت سے؟ سانو خدا دے کرو ٹھنڈ جدا کر سردی دے، کون ہے؟ ٹھنڈ ہے۔ سانو خدا دے کرو نیرا جدا کر سڑ دے، سانو خدا دے کرو دور دا پہنڈا، اے پیسہ نہیں میں او تو دیجے تے یسوع سی او تو آئے ہے نا، تسی یہ تو نیڑے ہوں گے آپ سب وہ بڑا دور یسوع کی تو آیا سی، وہ بھی کہتا باپ نہیں بڑا پہنڈا تھلے مشکل ہے۔ اگرچہ وہ دولت مند تھا، تمہاری خاطر غریب ہوا، تمہاری خاطر کیا لکھا ہے؟ میرے عزیز پیارے بھائیوں، لکھا ہے روح کی ہدایت سے کہاں پر آیا؟ ہیکل میں آیا۔ ہیکل کی قدر کریں، چرچ کی ویلیو سمجھیے۔ مسیح گلیوں میں نہیں ملے گا آپ کو، کرسمس کی انٹرٹینمنٹ گلیاں نہیں ہیں، چونک نہیں ہیں، پارک نہیں ہیں۔ چرواہے کہتے ہیں آپ پارک چلے، کیا لکھا ہے؟ نکالو بلاتے اتری ہے کیا لکھا ہے؟ دوسرا باب 15 ہے، کیا لکھا ہے؟ پڑھے اندر کیا لکھا ہے؟ لوکا کے لیے دوسرا باب اور 15 پڑھ کیا لکھا ہے؟ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں۔ ہاں چرواہوں نے کیا کہا؟ کہاں چلے؟ سارے بولے کہاں چلے؟ کہاں چلے؟ اے جی سنیے جی امی دے کہاں چلی گئے؟ نہیں گرجا کر کے نہیں، پھر دیر ہو جائے گی، امی نے کھانا بنایا ہے، اب لگے میرے سوریا کو بچیا بڑی دیر سوریا کو میں بڑا تانگ یہ ہم دے لیو ان ٹائم میں صحیح حال ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہاں مسز کی چھوٹی بہن آئی اور 8:45 ہو گئے تھے،
आओ तो बची बाजी बाजी सलाम सलाम करना बाजी जल्दी कर भूख लगी जाती है आप बना दे आप खा मैं चली उधर से तेनों किने गैस टाइम अब गौर कीजिए आओ कहाँ चले बीवी कहती आओ पिछा चले और जाओ सही जरूर जाओ मैंने कोई इतराज नहीं पर गिरजे जरूर जाओ पीछे लाजमी जाओ पर गिरजा छड़ ना दो खुदा को अपने घर की गैरत है क्या है जी क्या है जी मेहमान आगे सर फैसल जी मैं चर्च नहीं आ सकी तो मेहमान भाई बामन थे या हिंदू थे वो नहीं गिरजे आ सकते थे क्यों जी और ये मेहमान नहीं दे शैतान दे दे वेलो ना संडे मेहमान नहीं कौन ने शैतान क्यों होता है भला केड़े कमा तो केरे विच वड़ के रोकेगा ना सस कह लो सौरा कह लो नंद कह लो आज का खाना मेरी तरफ है आ जाए आज चर्च है ओ छोड़ो रोज होता है चर्च खाना ना रोज होता है खाना भी रोज होता है बाइबल मुकद्दस चरवाहे कहते हैं आओ पैदल हम चले पैदल हम का मतलब है रोटी का घर पैदल का मतलब है बाप का घर आओ पैदल हम चले जहां हम अपने मसीहा को देखेंगे हालेलुया 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 सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों मुझे अपने बाप के हाँ होना मुझे ऐ मेरी प्यारी ऐ मेरी सोनी महबूबा अपनी बीवी ने कहा मैनू अपने खुदा दे घर होना लाजमी बाद चो बाकी काम बाद चो पहले मेरे खुदा की बंदगी है पहले मेरे खुदा की प्रस्तिश है पहले मेरे खुदा की इबादत है हम उससे सजदा करने आए हैं हम उससे क्या करने आए हैं हम उसकी वर्शिप करने आए हैं हम उसकी सताइश करने आए हैं लिखा है जब उसने मसीह को देखा कहता है मैं मेरी आंखों ने तेरी निजात मैंने क्रिसमस देख लिया है हालेलुया इसने यीशु को लिया गोद में लिया गले से लगाया ये है हैप्पी क्रिसमस यीशु गोद में सीने के साथ देख रहा है उसका चेहरा ये है क्रिसमस सारा दिन सी होता बोला आई क्या होता है हम लाइटें देख रहे क्या बात है गलियां की शर्ट लगी है गलियां की लगी थी जिसकी गली सोनी होगी नाम मिलेगा दो डैश जिसकी गली खूबसूरत होगी क्या मिलेगा उसको जिंदगी से पावे गली से खलो के शराबा पी लो नस्लों पर गली बड़ी सोनी सच्ची है भाई जी क्या बात है जी शर्त लगी है गली से खलो के शराबा टनो टन है ना ओए मूर्खों गलियां सजा लो अपना आप संवारो अपना आप सजाओ यीशु मसीह गलियों में नहीं आना यीशु को गलियां नहीं यीशु को अपना दिल चाहिए दिल से लगाए से फिर बोलो हैप्पी क्रिसमस गलियां सजा के मर चले सारे सही बात है ना किस सही जाने फिर चलो क्या करेंगे ये करेंगे ओ कहना मैं की देखना है जब तक तू खुदा का मसीह ऐ की वेंदा पे गली चले ओ मसीह नो देखो तुसी गलियां में खड़े मैं चेक करना है गलियां चेक कर लिया मर जाओ की चेक करने डेकोरेशन चेक कर ली क्या बोल आए जी पाई जी आगे वाली पाई जी आ बेटा पहला नाम गली बड़ी सकी ते भाई ने मुझे बोआ उन्हें नहीं शराब नहीं आ जा भाई के जा लगा अरे हैप्पी ओ ते तो न है उनका पास है क्रिसमस हो अब मर जाओ खुदा तो अकल दे
क्रिसमस है अभी, क्रिसमस तो ये है। रुलकुश ने कहा चल हैकल में चल, चल हैकल में चल, ए मेरे महबूब, मेरे अजीज, मेरे बेटे, मेरे खादिम, चल हैकल में। और तुझे वहां पर क्रिसमस से मिलना है, तुझे क्रिसमस के साथ इनकाउंटर होना है। ये पहुंचा। आप गौर कीजिएगा, शमाउन के पता कैसे कि यीशु मसीह आ रही है, और एक दिन देखा सी यीशु मसीह ने, बड़ी भीड़ थी, बड़ी सादा सी बात है, लेकिन गौर कीजिएगा, लिखा मुकस्सम मरियम और यूसुफ कुछ नजराने लेकर आए थे। निकालिएगा, हम लिखा लूका के दूसरे बाब में रबड़ी का लिखा है, लिखा 22 ऐसे जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो उनको इस्राएल में लाए ताकि खुदा उनके आगे जैसा खुदावन की जेल में क्या लिखा है कि हर पहलौठा खुदावन के लिए क्या होगा, और खुदावन की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करे कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के। अच्छा, मरियम ये कुछ लाई थी, गरीब थी, माड़ी सी, माड़े लोग की सर, कोई अमीर लोग नहीं थे ये। अमीरों के पास बैल बकरियां भरे होते थे, ये गरीब, ये इनकी गरीबी का यहाँ पर मालूम हो गया। गरीब की क्या दे, 2 कुमरियां ते 2 कबूतर दे। हाँ, मरियम ने यीशु चुकिया था ते यूसुफ ने कबूतर ते कुमड़े चुकी जाने। और हैकल जा बड़ा हजूम सी, बड़ा हजूम, हर बंदा पास से गुजरता है, किसी को नहीं मालूम कि ये कौन जा रहा है। हजूम था, गहमा गहमी थी। क्रिसमस से बड़ा हजूम सी, बड़ा हजूम सी, हर बंदा को लोग नंगी जान लिया। हाँ, यीशु को उठा के जा रहे हैं कि ये नहीं पता ये कौन है, पता सी कैसे उठाया हुआ है मरियम ने। यूसुफ जानता है, मरियम जानती है, या खुदा का रूह जानता है। यूसुफ के हाथों में कबूतर हैं, लेकर गए हैं, और भाई किसी को मालूम नहीं हुआ। जो बड़ा रश भाई साहब जी, आज से बड़ा रश है, मेरे रश का कोई सरोकार नहीं। रश मुझे इम्प्रेस नहीं करते, हजूम मुझे इम्प्रेस नहीं करते, याद रखिएगा। मेरे को पाना जितना मर्ज रश है, मुझे इम्प्रेस करते हैं वो लोग जो यीशु को देखते हैं। लिखा है वहां पर हुआ क्या, वो यूसुफ गए, ऐसे काहिनों के सामने बैठे हुए, काहिनों को भी नहीं पता हुआ, उन्हें कहा कबूतर फड़ा, और कबूतर फड़ा, कुमरियां फड़ा, और तब नहीं ध्यान पिया ये कौन लोग हैं। ये चर्च में आते बस वो जो कहते हैं बस दो दो दो, यीशु को रखो, यीशु को रखो, भाई साहब छठो पर चालू दियो, यीशु रखो को। कबूतर फड़ाओ, कुमरियां फड़ाओ, मेंढे फड़ाओ, बड़े फड़ाओ, यीशु को रखो। कितने जाहिर मौका से वो चौंक दे। एक उस हजूम में बैठा हुआ था, आया था, ढूंढ रहा था, रुलकुस किधर है, रुलकुस जगह जगह करोगे पूछता है, रुलकुस किधर है आपका बेटा, रुलकुस किधर है मसीह। हर स्टेप तेरे रहनुमाई ला रहे हैं। अचानक जैसे दोनों मियां बीवी सामने से आए, बाप ने कहा सलाम, और उस खतून की गोद में है मेरा मसीह, उसकी गोद में है मेरा मसीह। ये भागा हुआ ओ बेटा, कतईना नाम मुझे दो, जिसके लिए नाम था मैं। आंखें बंद नहीं थी, आंखें बेचैन थी, नंबर नहीं रहा था, मौत नहीं आती, मुझे दो ये मसीह। ऐ मालिक, मैंने आपकी निजात देखी है, अब तैयार हूं मरने के लिए, कोई डर नहीं है मौत का, और मैं मौत को वेलकम करता हूं। ये है हैप्पी क्रिसमस, ये है क्रिसमस, ये है क्राइसमस। लोग कपड़े वेंदे रह गए हैं, केक वेंदे रह गए, मौका नहीं जल्दी टोरनी मुक ना जाओ, चलो मसीह लेके जाओ। इधर केक ना मिले डोंट वरी, चौक नहीं मिले कोई बात नहीं, चाय नहीं मिली कोई बात नहीं, कहिए मुझे मसीह मिला है, कोई परवाह नहीं है छोरों की। आपको बताना करूंगा, पूरे चर्च में एक बंदा ऐसा है जिसको हर चीज कभी नहीं मिलती, और वो 5 साल से
پوچھو سارے کو اور بول دیں بھائی کیوں نہیں کھو کر پورے چرچ کبینہ نہیں کھائے گی سارے کھاؤں گے ایک کم بنے کبھی نہیں کچھ ملے بھائی صاحب چور ہوں گے دوڑ بنی یار کوئی بات بھائی صاحب اٹھے ہوں گے کوئی بات نہیں یار مجھے پتا ہے مجھے مسیح ملا ہوا ہے کوئی پرواہ نہیں جن کو چول چاہیے کیک چاہیے آپ مبارک ہو مجھے کیک سے بھی چاہیے پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی سب چیزیں تم کو مل جائیں گی نہیں چال ملی کوئی گال نہیں خدا نے کہا نہیں ملی آ جائے پاس سے آ چلی ہوتے پھر پہ آنا چلو چلو ٹرو چلو کاش کا کیا چاہ ایسا ہم چاہ نہیں ملیے میں بول دے نہیں تڑپن دے پریشان ہو دے یہ ہے کرسمس ایک اور فرقہ بھی تھا یہ بھی بڑے جناب چالے بڑے چالے کہتا اچھا بلاؤ پھکیوں فریسیوں کو روے کو اے آئے بڑے جناب روحانی بندے آگے پڑھو لوگ متی انجیل دوسرا باب متی کی انجیل دوسرا باب سنی یہاں پر کیا لکھا ہے لکھا اس کی چوتھی آیت سے دوسرا باب چوتھی آیت متی کی انجیل دوسرا باب چوتھی آیت ذرا سنی کیا لکھا ہے لکھا ہے اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے پوچھا کن کو بلایا آپ نے کن کو بلا رہے جی وہ سردار کہنا نہ بلانے ہیں سردار کہن کون نے یہ وہ ہے جو پاک ترین مقام میں جاتے تھے سال میں ایک مرتبہ خون لے کر ان کو بلایا گیا ہے اچھا یہ اصلا عموماً ڈرامے سے اینی آپ دو بچے پاکے چوہے پاکے سردار کہنا ادھر ہو اور دن آئے پڑھ سکتا ہے اور نہیں چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے ان کی کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے یہ سن ہیڈرن کے 71 بندے تھے 71 بندے سر تھے آئے عام بندے نہیں تھے دو نہیں تھے 71 ممبر تھے سن ہیڈرن کے 71 ممبر تھے جن کے بارے میں کہا جاتا یہ ہے کہ رکنیت کے لیے کچھ شرطیں تھی پہلی بات وہ بے الزام ہو درمیانی قدر کا ماہر ہو طب ریاضی فلکیات جادو بت پرستی ان سب کا علم رکھنے والا ہو کئی زبانیں بولنے والے ہوں انصاف کرنے والے ہوں کسی لاوی کاہن کی اولاد میں سے ہوں اور یہ جوا نہ کھیلتے ہوں سود پر پیسے نہیں دینے والے ہوں یہ کاروبار نہ کرتے ہوں اور یہ اپنے شہر میں پہلے کسی کے جج رہے ہوں ایسے قابل بندے بنوائے گا انڈر نے زبانہ بولنے والے طب کے ماہر فلکیات کے ماہر جادو کے ماہر ان کو پوچھا گیا بتاؤ مسیح کی پیدائش بڑے بڑے والے یاسر کرک میلاد میں کرنے والا کہہ گیا اوہ بادشاہ سلامت لکھا ہے اے بیت لحم یہودا کے علاقے تو یہودا کے حاکموں میں ہر کی سب سے چھوٹا تجھ میں سے کیا نکلے گا ایک اور وہ تیرے کیا کرے گا کیا کرے گا ہاں بڑے والے زبانی یہاں سے ساتھے بھی کہیں لوگ کھانا ہیں بڑے ایلڈر تھے ڈیکن تھے مبشر تھے پادری ٹکا ٹک والے یاد رہے ہیں کہنے ہمیں پتا ہے مسیح کہاں پیدا ہوگا تے چلو پیدا ہویا گیا کیوں نہیں جی اپنے عہدہ مارن دے سردار کاہن فقیوں سے پوچھا مسیح کی پیدائش کہاں بولیا سچی ہے بولیا کہ بھی 30 منٹ کے فاصلے پر یسوع تھا 3 منٹ بھی نہیں کٹے کہ جاتے تو وہ جا کے بیگ دے انہیں سجدہ کر دے 600 میل دا سفر طے کر کے آگے 3 منٹ دا سفر طے کنا نہیں کیتا کون سا بندے ہیں دسو سارے بولو کون سا اور روحانی بندے سنے کیڑے بندے سنے بائبل تو واقف بندے کہتے ہیں دماغی علم رکھنے والے تھے ہیڈ تھیالوجی والے بندے تھے سارے بولے ہیڈ تھیالوجی ہیڈ تھیالوجی ایتھے تک کی تھیالوجی ہے لیکن مجوسی تھے ہارٹ تھیالوجی والے بندے تھے ہیڈ والے جو رہ گئے ہوتے ہو میں نے بائبل 2 بار پڑھی ہے تو نے کتنی بار پڑھی ہے میں نے 13 والی پڑھی ہے تو منادی کرتا ہے ہاں جی میں بڑا کم شم کرنے سے او جناب بدلوا پھٹک پھٹک کے پہننے جناب او بندے نہ پہن دے اوتھے میٹنگ میری
आज मेरी मीटिंग को थे वहां आ जाए, ये हैक थियोलॉजी वाले बंदे हैं जो यीशु को नहीं जानते, यीशु मसीह तक नहीं रसाई की हुई। ढूंढोगे तो पाओगे, जो मुझे ढूंढेंगे वो पाएंगे। ये 30 मिनट के फासले पर ढूंढने नहीं गए, 600 मील वाले ढूंढने आए तो पा गए और पकड़ के चले गए थे वो। हालेलुया। मेरियां डिग्रियां, मेरी सेमिनरी, ओ भाई जी शुक्र है कि मेरा मुंडा पादरी बनता पे की बनता पे नहीं तो ये पादरी बनन दे की बनता पे है थियोलॉजी, हार्ट थियोलॉजी, और जिनकी हार्ट की आंखें खुली हैं, फिर आती है फिट थियोलॉजी, चल पड़ते हैं। उठो, चर्च का टाइम हो रहा है। हार्ट थियोलॉजी, फिट थियोलॉजी, जा रहे हैं कि नहीं हम? कहां जा रहे हैं? चर्च। और चर्च सवेरे इकट्ठे कर लाके गेट आउट शैतान। एक और से बोली किधर जा रहे चर्च? ओ चर्च को जाएंगे, गेट आउट। फिर मिले चाचा, और मुंडे किधर? चाचा गिरजे और मुंडे आ सवेरे गए, चाचा गेट आउट। अम्मी कह रही तो ये साढ़े बड़ा सवेरे अमीर की कह रहा है। प्यार ना अमीर प्लीज ना लो, समझदार है। एक कौन ने? हैक थियोलॉजी वाले गए नहीं, काली बैठे मूंगफली रखा निखरोड़ तोड़ के दे दी। पिस्ता भी खाते रहो पुत्र, पिस्ते ही बन जाओ, खरोट खा खरोट ही बन जाओ। लेकिन जो यीशु से मिलेंगे वो मसीह की तरह बन जाएंगे। अब गौर कीजिए, हार्ट थियोलॉजी आगे कौन सी है? फिट थियोलॉजी। जा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब आ गई है हैंड थियोलॉजी। हाथों में क्या थे उनके? तो गई सर ऐ जान दे सुखे दे में लमाइया नहीं है, मैं देखना पनीर हूं। हार्ट थियोलॉजी आगे, अब कौन सी आ गई? हैंड थियोलॉजी। जा रहे हैं जी, आगे गए और डब्बे खोले, पॉकेट थियोलॉजी है जी। डब्बे की थे कहीं थे भारी पर्सी नहीं खोलते पनीर में सुखे में भाई पैसा बात बिक्री एड में दे पैसा बात बिक्री भाई खाने बना लो नाथ मनाओ तो मेहरबानी कोई नहीं खाने बनाओ पता लगा पानी आते तो मिलना सी भाई तो कहीं थे बोले ओके मैं दुआ करना तो जो मैं कैमरे लगा लगा मैं देखना पनीर केड़ा कड़ा निकल हालेलुया। मजूसी केड़े बंदे समझी, फकीर फिक्सी केड़े बंदे ने? हैक थियोलॉजी, इल्म इथोदा किए, लेकिन मजूसी इल्म यहाँ पर भी आया, यहाँ भी असर हुआ, यहाँ भी असर हुआ, और फिर लिखा उसके बाद ये सर उनके सामने जाके झुके भी हैं। दिस इज क्रिसमस। कल्ला ने बढ़िया ने रू दिया, लेकिन मैंने थक ना जाओ बढ़िया एनी हजम कर लो। हाँ जी चलन दे चलन दे मैं ना चल जाऊं अभी पौने 9 है। खुदा का शुक्र है रखिए थोड़े से रखिए ओ ना मेरी रखी सियाने बंदे यार सही कर दे मैं दे ब्रेकेट भी डर दे शुक्र है कौन अले का कितना शुक्र है। तो भाई करना क्या हमने? हमें सुनिएगा फकीर फिक्सी नहीं बनना है। हमें हेरोदीस भी नहीं बनना। एक आखिरी किरदार जिक्र करने लगो, बरकत पाएंगे। सराय का मालिक था
یہ ایک حاملہ خاتون خدا کے بیٹے کی ماں ہے، بمشکل چل رہی ہے، نام لکھوانے کے لیے وہاں پر آئی ہے لیکن کوئی جگہ نہیں ہے، اور لکھا ہے وہاں پر جب گئی سرائے کے مالک نے کہا یہاں جگہ کوئی چلے، تجھے پتا نہیں ہے کون تیرے در پر ہے، تجھے پتا نہیں کہ اس خاتون کے پیٹ میں کون ہے، کہتا جگہ نہیں ہے، نہیں جگہ یہاں پر، کمرے خالی نہیں ہے، کمرے بالکل بھرے ہوئے ہیں۔ سنیے میری بات، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج یسوع مسیح کو جگہ نہیں دے رہے زندگی میں، باقی گھر میں سب کچھ ہے، لائف میں سب کچھ ہے، بیوی بھی، بچے بھی، ماں باپ، کاروبار، پیسہ، سب کچھ ہے، پر بھائی یسوع نے جگہ نہیں ہے۔ ایک پلے ہو رہا تھا کرسمس کا، غور سے بات سنیے گا، سچی بات ہے، کرسمس کا پلے ہو رہا تھا اور یہی برتھ ڈے کا پلے تھا، اور اس پلے میں جو سرائے کا مالک تھا وہ لڑکا، اس کا نام والی، لڑکے کا نام تھا والی، اس کو بنایا گیا سرائے کا مالک۔ اب یہ سین آیا اسٹیج کے اوپر کہ مریم اور یوسف دو لڑکیاں تھیں، وہ آتے ہیں اور سرائے کا مالک جو ہے کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں بھائی میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس کو درد زے لگے ہیں اور بچہ جنم دینے کے بعد ابھی وقت ہے، کوئی جگہ ہمیں ملے گی؟ وہ جیسے ہی داڑھی بولے تھے نا تو وہ لڑکا والی جو تھا 14 سال کا، وہ بڑے غور سے اس دونوں کو دیکھ کر اس سارے منظر میں کھو گیا جو کرسمس کے دن ہوا تھا۔ لڑکا چپ کر کے بیٹھا رہا، پردے کے پیچھے سے جو ڈائریکٹر تھا وہ کہتا ہے اپنے ڈائلگ بولو، ڈائلگ بولو، ڈائلگ بولو اپنے۔ وہ لڑکا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اپنا راستہ ناپو۔ اور لڑکا بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے مریم اور یوسف اوپرے کے بچے اپنا منہ موڑتے ہیں، لڑکے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لڑکا اچھل پڑا کہتا ہے ٹھہرو، رک جاؤ، میرا کمرہ خالی ہے، آپ اس میں رہ لو۔ یہ ڈائنگ اس نے بولے ہی تھے، کسی نے غصہ نہیں کیا، سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کہہ رہے پریز دی لارڈ ہیلیلویا، اور ڈائریکٹر جو تھا وہ بھی بڑا خوش تھا، کہتا ہو والی تو نے تو کرسمس کی کہانی ہی بدل رکھ دی ہے۔ آج کرسمس کی کہانی کو روٹین سے مت جانے دے، اور روٹین یسوع مسیح کی جگہ نہیں ملی، روٹین بدلیے، کرسمس کی کہانی کو چینج کریں آج، اور یسوع کو جگہ دے دے اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے چرچ میں، اپنے گھر میں اسے جگہ دے اور کرسمس کو چینج کر دے اس کی کہانی کو۔ وہی روٹین، جگہ نہیں، جگہ نہیں، جگہ نہیں، 2000 سال تو ڈرامے ہیں جی ہوتے ہیں، یہ واقعی ڈرامہ ہی ہے، جگہ نہیں، جگہ نہیں، نہیں، ہم کہیں گے ٹھہرو۔ جب آپ گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، مہمان آتے ہیں، پھر آپ کرتے کیا؟ مہمانوں کو کہاں سلا دیتے ہیں؟ کچن سے؟ نہ، پھوپھو جی، مامو جی، آپ ادھر لیٹے ہیں، ہم ادھر لیٹ جائیں گے۔ انکل جی، چاچو جی، پھوپھی جی، آپ میرے کمرے میں سو جائیں، ہم کہاں سو جائیں گے؟ باہر سو جاتے ہیں۔ اور پھوپھیاں، مامیاں، چاچیاں واسطے اینی ویلیو، تو یسوع واسطے کوئی ویلیو، بس ہیپی کرسمس، بچوں اسی کرسمس۔ آئیے اس کرسمس پر دیکھنا میں یہ چاہوں گا کتنے دیوانے ہیں یسوع کے، جو 24 کی نائٹ بھی خدا کے گھر میں ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کتنے دیوانے ہیں جو چائے کے بغیر بھی چرچ میں آئیں گے، کیک کے بغیر بھی چرچ میں آئیں گے، چاولوں کے بغیر بھی چرچ میں آئیں گے، اور کتنے بچے ہیں جو تحفوں کے بغیر بھی کرسمس سیلیبریٹ کریں گے۔ ہمیں کوئی تحفے نہیں چاہیے، ہمیں اس چرچ میں سے یسوع چاہیے، بس یہ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کے بعد کوئی آپ کو مجبور نہ کرے، کوئی آپ کو مجبور نہ کرے، آپ کو خدا کا روح ہی کہے بیٹا اٹھ،
यीशु को ढूंढ रहे थे, पता है लोग थे